ناظرین، سب سے پہلے تو جب 21ویں سال جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ناظرین، شمسی اعتبار سے سال ہو یا قمری اعتبار سے سال ہو، یہ سارے سال، یہ سارے مہینے ہمارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں۔ تو ناظرین، ہجری اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ کل پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا، جہاں جہاں خلیجی ممالک میں، حرمین طیبین میں، اور پھر جہاں جہاں چاند نظر آ چکا ہے متحدہ عرب امارات میں، جہاں جہاں بھی، تو سب کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ اور ہمارے یہاں بھی آج ظاہر ہے کہ 30ویں تاریخ ہے، 30 ذی الحجہ ہے، اور آج ڈیفینیٹلی مغرب کے بعد 1 محرم جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ سب کو بھی، ملک پاکستان میں رہنے والوں کو، اور جہاں جہاں آج چاند ہو رہا ہے، تو سب کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ نیا سال جب اس کا آغاز ہوتا ہے نا، تو ہم ظاہری خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ہم سوچتے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر چند خوشیوں کے لمحات ہم پا کر سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ ناظرین، حق یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچیں کہ ہم ہر چیز میں، چونکہ ہم مادیت پسند ہیں نا، ہم ظاہر بین ہیں، تو مثال کے طور پر جب نیا سال آتا ہے تو کمپنیز بھی نئی نئی چیزیں لانچ کرتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی چیزوں کو چینج کرتے ہیں کہ یار یہ بھی نئے ماڈل کا ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے گنجائش دی تو وہ ناظرین اپنی جو کارز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بس اب نئے ماڈل کی ہونی چاہیے۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ ہم نے کبھی یہ احساس اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ پچھلا سال ہمارا کیسے گزرا، لاپرواہیوں میں یا بے توجہی میں، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات سے روگردانی میں گزرا؟ تو ہمیں اس سال کے آغاز میں ہمیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ پچھلے سال جو ہوا سو ہوا، ہم اگلے سال کو، اس آنے والے سال کو ایک نئے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمانبرداری میں یہ سال گزاریں گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جتنے بھی ہیں سب کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں تو ہماری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے۔ ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا۔ خاص طور پر ناظرین، جب دور خلافت کا آپ کے آغاز ہوا، یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ ہر میدان میں آپ تنہا نظر آتے تھے، اور یہاں تک کہ قبائل میں جب جھگڑے ہوا کرتے تو آپ کا جو قبیلہ تھا اس میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قبائل کے اندر بھی دشمنیوں کو ختم کرایا کرتے، اور گویا کہ ایک بہترین قسم کے سفیر بھی تھے، ایمبیسیڈر بھی تھے۔ ناظرین، یعنی تمام خوبیاں اللہ رب العالمین نے آپ میں جمع فرمائی تھی۔ پھر دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو آپ ایک مرتبہ، یہ تو مشہور بات ہے نا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو ہے وہ پھرا کرتے کہ کوئی اگر جو ہے وہ بے بس ہو، لاچار ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ پھر ناظرین، یہ بھی تھا کہ ایک خاتون اپنے یتیم بچوں کو لیے جھوٹی مٹ ہانڈی چلا رہی تھی، ان کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، آپ نے اس کی مدد فرمائی۔ اور پھر ایک خاتون کا واقعہ اسی طرح ہے، تو جب آپ اجازت لے کر اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں عمر سے سوال کروں گی روز قیامت کہ وہ امیر المؤمنین کس بات کا ہے۔ تو آپ رو دیے اور پھر گھر گئے، اور جب راشن اٹھایا آپ نے تو آپ کے خادم نے کہا کہ میں اسے اٹھا دیتا ہوں، تو فرمایا، روتے ہوئے فرمایا کہ تو روز قیامت میرا بوجھ اٹھائے گا، آج یہ بوجھ مجھے خود اٹھانے دے۔ اور پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اور جتنی دیر کھانا بن رہا تھا تو آپ بچوں کو بہلانے کے لیے زمین پر اس طرح بیٹھے، اس طرح ہوئے
کہ بچے آپ کے اوپر سوار ہوئے اور آپ صحن کا چکر لگا رہے تھے، آپ نے بچوں کو خوش کیا، پھر کھانا انہیں دیا، یہاں تک کہ اس عورت نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمر کی جگہ تو ہوتا، تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں ہی عمر ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ کی جو زوجہ محترمہ خاتون اول تھیں، 22 لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین تھے، تو انہوں نے ایک عام شخص کی بیوی کے دائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ وہ تو اس وقت معلوم ہوا کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ کی زبان سے نکلا کہ امیر المؤمنین مبارک ہو، بچے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ تو اس شخص کو معلوم ہوا کہ میری زوجہ کی دائی کا فریضہ سر انجام دینے والی کوئی اور نہیں، وہ وقت کی خاتون اول ہے۔ ناظرین و سامعین، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے کہ خطبے کے دوران ہی شخص نے روکا، خطبہ بعد میں دیجیے گا، یہ بتائیے کہ مال غنیمت سے کپڑا اتنا نہیں ملا تھا کہ آپ کا یہ جبہ بن جائے، لمبا قد تھا نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب عبداللہ ابن عمر دے گا۔ عبداللہ ان کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا جو مال غنیمت تھا وہ کپڑا بھی اپنے بابا جان کو دیا، تو دونوں کو ملا کر یہ جبہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس طرح کئی واقعات ہیں، روتے اتنا، دن میں مخلوق خدا کی خدمت عبادات بھی چل رہی ہیں، رات میں اللہ کے حضور روتے، اتنا روتے کہ آپ کے گالوں پر آنسوں کے نشانات ثبت ہو چکے تھے۔ اور پھر ناظرین و سامعین، مدینہ منورہ کی گلیوں میں خبر گیری کے لیے چکر بھی لگایا کرتے۔ اور بھی واقعات انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔